بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طلال چودھری صاحب جو کہ رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کی 5 سالہ نااہلی کی جو مدت ہے وہ کل پوری ہو گئی۔ مدت کے پوری ہونے پر انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے عدلیہ سے بہت سارے سوالات کیے۔ ان سوالات کا تعلق یقیناً ان کی ذاتی زندگی سے تھا اور اس کے بعد نااہلی کے بعد ہونے والی صورتحال سے۔ انہوں نے عدلیہ سے سوال کیا کہ آخرکار ان کو کس بات کی سزا دی گئی۔ ان کو 5 سال کے لیے ثاقب نثار صاحب جو تھے انہوں نے نااہل کیا تھا، اور نااہلی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ انہوں نے ایک جلسہ عام کے اندر عدالت کی جو ہے نا وہ توہین کی تھی بقول ثاقب نثار صاحب کے۔ اور توہین کیا تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ عامر جو ڈکٹیٹر ہیں اور فوجی عامر ہیں، ان کے ساتھ مل کے عدالتیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہیں۔ اس پر ان کو عدالت طلب کیا گیا۔ انہوں نے عدالت جا کر اس حوالے سے معافی بھی مانگی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری کوئی ایسی نیت نہیں تھی، بلکہ میں نے تقریر جو ہے نا وہ جذبات میں آ کے ایک فکرہ بولا، اور اس کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ میں عدالت کی توہین کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ تھا کہ آئندہ کوئی بھی جو عدالت ہے وہ فوجی ڈکٹیٹر وغیرہ کو اس طرح سے جو ہے نا وہ جائز قرار مت دے کہ وہ حکومت پر مسلط ہو کر بیٹھ جائے اور کئی سال تک بیٹھے رہیں۔ مزید انہوں نے کل جو پریس کانفرنس کی اس میں یہ بھی انکشاف کیا کہ جب یہ صورتحال ہوئی اور میں عدالت میں پیش ہوا تو ثاقب نثار صاحب نے بطور چیف جسٹس آف پاکستان میرے پاس ایک نمائندہ بھیجا، اور اس نمائندے نے کہا کہ اگر آپ میاں محمد نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی مریم نواز کے خلاف بیان دو تو تمہاری سزا میں کمی کی جا سکتی ہے، اگر تم بیان نہیں دو گے تو پھر تمہاری سزا ڈبل کر دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مجھے دھمکیاں بھی دی گئیں، اور ان دھمکیوں میں کہا گیا کہ اگر تم نواز شریف کا ساتھ نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارے لیے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے۔ لیکن میں ثابت قدمی کے ساتھ، اپنی قیادت کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ کھڑا رہا، اور جماعت کے ساتھ کھڑا رہنے کی وجہ سے مجھے 5 سال کے لیے نااہل کر دیا گیا۔ نااہلی کے مدت میں کوئی الیکشن نہیں لڑ سکا، بلکہ 2018 کا جو الیکشن آیا اور 2018 سے 23 کا ٹینیور جو ہے نا میں نااہل رہا، میں پارلیمنٹ میں اپنے عوام کو جو ہے نا وہ ان کو نمائندگی نہیں کر سکا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو 5 سال مجھے ناحق سزا دی گئی، جس کے پیچھے کوئی ایسی وجہ نظر نہیں آتی جو کہ نااہلی کی وجہ ہو، لیکن اس کے باوجود مجھے سزا دی گئی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ انہوں نے مزید کہا کہ یہ میرے جو 5 سال قیمتی زندگی کے ضائع ہوئے، ان کو واپس کون لوٹائے گا؟ ایک وقت تھا جب چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ ہسپتالوں میں نکلتے، وہ سڑکوں پر نکلتے، اور ان کے ساتھ ایک پورا لاؤ لشکر ہوتا، اور وہ کبھی کسی جج کے کمرے میں لے کر جا کے اس کو موبائل اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور کہیں جا کے وہ جو ہے نا سکولوں کے اور ہسپتالوں کے واش روم چیک کرنے لگ جاتے، اور اس وقت وہ بلا شرکت غیر پاکستان کی ہسٹری کے ایک جو ہے نا وہ دبنگ چیف جسٹس بنے ہوئے تھے۔ لیکن اس دوران انہوں نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جو ان کا کردار داغدار کر گئے۔ طلال چودھری کا فیصلہ بھی ان میں سے ایک تھا، جب انہوں نے دیکھا کہ جو ہے نا ایک مخصوص سیاسی جماعت الیکشن نہیں جیت پا رہی ہے، تو انہوں نے اس مخصوص سیاسی جماعت کے مخالفین کو باقاعدہ طور پر نااہل کرنا شروع کر دیا، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے 1-2 جگہ پر کیا، جس کی باقاعدہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی موجود ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ میں 2-4 کو تو ایسے ہی نااہل کر دوں گا تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ سیاسی جماعت جس کی وہ پشپنائی کر رہے تھے وہ سامنے آئے۔ اب طلال چودھری کے جو سوالات ہیں یقیناً وہ اپنی جگہ بہت اہم ہیں، مگر ان کے 5 سال اس وقت اب کوئی نہیں لوٹا سکتا۔ اب عدلیہ سے جو ہے نا وہ ان کا مطالبہ جو ہے وہ محض لفاظی کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ آج کی جو عدلیہ ہے اس کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ اگر وہ صحیح طرح فیصلے نہیں کرتی، آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے، اور ذاتی پسند اور ناپسند پر فیصلے ہوتے ہیں، تو اس عدلیہ کا حال بھی ثاقب نثار کی عدلیہ سے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔